الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پچھلی 4 ویڈیوز میں ہم نے ایسے 12 اعمال کا تذکرہ کیا تھا جن کے کرنے پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو 13واں عمل جس پر جنت کی بشارت بیان کی گئی ہے وہ ہے حج مبرور کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ بن جاتے ہیں ان سارے گناہوں کے لیے جو ان 2 عمروں کے درمیان میں ہوئے ہوں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی جو حج مبرور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حج یہ ان ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، راستے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مال و دولت اور اخراجات کے اعتبار سے، جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ بیت اللہ جا کر حج کر سکتا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 5 ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اور 5ویں نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اور قرآن و حدیث میں حج کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا ہو اور اس نے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہو تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، یعنی جس طرح جس بچے کو اس کی ماں نے جس دن جنا ہوگا وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور بے عیب ہوگا، تو اسی طریقے سے جب حاجی صحیح معنی میں حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج ادا کرنے کے لیے نکل پڑے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، رفث سے، فسوق سے اور جدال سے۔ تو پہلی چیز ہے رفث۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث ہم بستری کو کہتے ہیں، جماع کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بستری سے پہلے جو چیزیں میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے، بوس و کنار وغیرہ، وہ بھی رفث کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو باتیں میاں بیوی میں تنہائی میں ہوتی ہے، لاڑ پیار کی باتیں جو ہوتی ہے، رومانٹک باتیں جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی رفث میں داخل ہے۔ تو جب حاجی حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی سے بھی اس طرح کی باتیں کرے یا اس طرح کی حرکتیں کرے۔
اور دوسری چیز ہے فسوق، یعنی معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ہر طرح کے گناہ سے بچنا، نظروں کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، اور اپنے دیگر اعضاء اور جوارح سے جو کچھ گناہ انسان سے ہونے کے امکان ہے ان سارے گناہوں سے بتکلف بچنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ جدال ہے۔ جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، کیونکہ حج کا سفر بہت صبر آزما ہوتا ہے، بڑی قربانیاں ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑی مشقتیں بھی پیش آتی ہے، تو مشقت کے وقت آدمی چڑچڑا ہوتا ہے اور اپنے آس پاس والوں سے بہت جلد الجھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسا کہ پچھلے بھی آیا، کہ عام حالات میں بھی غصے کو پی جانے کی فضیلت ہے۔ اب تو احرام باندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر اللہ تعالیٰ کے گھر کو جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور دوسروں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو معاف کر دینا اور جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو جو شخص ایسا حج کرے گا جس کے اندر نہ رفث کیا ہے اور نہ ہی فسوق کیا ہے، نہ ہی جدال کیا ہے، تو گویا کہ ایسے شخص کا حج ہی حج مبرور ہوگا۔ اور حج مبرور کی فضیلت پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، حج کرنے سے یا کثرت کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ گناہوں سے آدمی پاک ہوتا ہے، بلکہ اس کے معاشی حالات بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کی افلاسی اور زندگی کی اور معاش کی بے برکتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادیم الحج والعمرہ، دیکھو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ گناہوں کو اور اسی طریقے سے آدمی کی افلاسی کو، فقر و فاقے کو ایسا ہی صاف کر دیتا ہے جیسا آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، جن پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، وہ پورے اہتمام کے ساتھ حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اس قدر فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں حج کے کرنے کی، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جانے کی، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے۔ تو جہاں پر حج کی بہت ساری فضائل آئی ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر وعیدیں بھی سخت سے سخت آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زاد و راحلہ کا مالک بنایا، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے، کہ وہ بیت اللہ جا کر حج کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی جو شخص حج کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان پر مہر لگ جاتا ہے، اب اس کے مرتد ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا تو وہ ارتداد کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، یعنی یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن اب تک حج نہیں کرے، اور بہت سارے لوگ بوڑھے ہونے کے بعد حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حج کے اندر چلنا پھرنا ہوتا ہے، قوت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ بڑی عمر تک بلا وجہ کے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جوانی میں حج فرض ہو گیا اور حج کرنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں تو محض کاروباری مشغولیات کی وجہ سے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جوانی میں حج کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور دوسری بات، آج کل لوگ کثرت کے ساتھ عمرہ کرنے لگے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پہلے اتنی کثیر تعداد میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانے کی لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑتا ہے کہ عمرے کو محض
سیر و تفریح کا گویا کہ ایک ذریعہ بنا لیے، کیونکہ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں کے آداب سیکھ کر جاتا ہے، احکام جان کر جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ عمرے کا ٹکٹ بنواتے ہیں اور عمرے کو جاتے ہیں، تفصیلی احکام تو دور کے بعد بہت سارے لوگوں کو صرف اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عمرے کے اندر 4 ارکان ہوتے ہیں۔ عمرے کا احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر مرد حضرات کے لیے حلق بنانا، عورتوں کے لیے بال کاٹنا، یہ 4 ارکان ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور ایسے ہی جاتے ہیں اور دیکھا دیکھی لوگوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا جو ہے نا چکر کاٹ کر آ جاتے ہیں، تو پھر ایسا حج اور ایسا عمرہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ لبیک کہیں گے تو لا لبیک کی آواز آتی ہے، جس کو ہم نہیں سن سکتے، دیگر مخلوقات سنتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے کعبۃ اللہ جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، خاص طور پہ وہ علماء کرام جو بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہو، تو ان کے علم اور تجربے کی روشنی میں صحیح حج اور عمرے کے احکام جان کر اور سیکھ کر جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے ہی ارکان اسلام پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا ایسا عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے، وہ ہے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، وضو یہ نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کی کنجی ہے۔ اسی طریقے سے طواف کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے اندر فرائض کیا کیا ہے؟ وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے کہ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک سارا چہرہ دھونا، یہ وضو میں پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا فرض ہے 1/4 سر کا یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا جو فرض ہے اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی کر لیتا ہے، یہ 4 کام کر لیتا ہے، تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، طواف کر سکتے ہیں، قرآن کو چھو کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان فرائض کے ساتھ سنتوں کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا یہ وضو کرنا بھی ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے، کیونکہ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، تو ہر سنت کو عمل کرنے پر بہت بڑا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اور طبی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے سنتوں کو 13 الگ شمار کیا ہے اور مستحبات کو الگ شمار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے دونوں کو ملا کر 13 شمار کیا ہے۔ بہرکیف وضو کے اندر جو چیزیں سنت اور مستحب ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے نیت کرنا، یعنی وضو کرنے کی نیت کرنا، وضو کے ذریعے سے حدث اصغر کو دور کرنے کی نیت کرنا، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ دوسرے نمبر پر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، 3 مرتبہ دھونا۔ اور چوتھے نمبر پر مسواک کرنا۔ 5ویں نمبر پر 3 مرتبہ منہ پر کلی کرنا۔ اور 6 نمبر پر 3 بار ناک میں داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اور 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ جن کی داڑھی گھنی ہے، بڑی ہے، تو انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرنا سیکھنا۔ اور 8ویں نمبر ہے ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ اور 9ویں نمبر پر
وضو میں جن اعضاء کو دھویا جا رہا ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرنا 1/4 یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، کم از کم اتنا کرنا ضروری ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ 11ویں نمبر پر کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اور 12ویں نمبر پر ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر دھونا، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کا الٹا بھی اگر کوئی کر لیتا ہے وضو ہو جاتا ہے، پہلے پیر دھویا، پھر مسح کیا، پھر ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، تو اس سے بھی اگرچہ وضو ہو جاتا ہے لیکن خلاف سنت۔ تو سنت کی رعایت کرتے ہوئے ترتیب سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے اور بتایا ہے ویسے وضو کرنا۔ اور 13ویں نمبر پر ہے پے در پے وضو کرنا۔ پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے۔ چہرہ دھو لیے ہے، اب چہرے کا پانی سوکھنے سے پہلے ہی ہاتھ دھو لینا، ہاتھ کا پانی سوکھنے سے پہلے ہی مسح کرنا، پھر اس کے فوری بعد پیر دھو لینا، یہ سنت ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اب چہرہ دھو لیا، 15 منٹ بعد جب کہ چہرہ سوکھ گیا ہاتھ دھو لیا، اور پھر 15 منٹ کے بعد جب ہاتھ سوکھ گیا مسح کر لیا، اور 15-20 منٹ کے بعد پیر دھوتا ہے، تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پورے وقت میں کوئی ایسا عمل اس نے نہ کیا ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک عضو کو دھو کر وضو کو مکمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ 13 سنتیں ہیں۔ تو وضو کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے جو نمازی ہے یا جو کثرت سے وضو کرتے ہیں ان کے اعضائے وضو، یعنی جن اعضاء کو جسم کے جن پارٹس کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نمازی بندے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری مرضی کہ تم میں سے جو شخص اس چمک کو، اس نور کو جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، یعنی جتنے کثرت سے وضو کرے گا اتنا گویا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کی اور اس کے ہاتھوں کی، اس کے سر اور پیروں کی روشنی بڑھے گی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمازوں کے لیے تو وضو کرتے ہیں اور سوتے وقت باوضو سونے کی فضیلت بھی آئی ہے، اس کے علاوہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے اپنے برکات ہے، اس کے فوائد ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔